خوش آمدید ایک ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہمارے مہمان ہوتے ہیں جو یہاں موجود نہیں ہوتے، ٹیلی فون لائن پر ہوتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے مہمان کے ساتھ۔ موجود ہیں آج ہمارے ساتھ مولانا عمران بشیر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں مولانا؟ سب اللہ کا شکر، آپ بتائیے۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ، دعائیں میرے بھائی۔ پچھلے سال تھا کرونا، جی اس سال کرونا کچھ کم ہے لیکن بہرحال موجود ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کیا تبدیلیاں ہیں معاشرے میں، ماحول میں، ہمارے گرد و پیش، یا سمجھتے ہیں کہ وہی برائیاں ہیں، وہی فساد ہے، وہی جھگڑے ہیں، کچھ سدھر نہیں پا رہا؟ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ چیزوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کی عادت سے ایک بڑا اچھا میسج میں لوگوں تک پہنچانا چاہوں گا۔ جی، وہ یہ ہے کہ آج ہم نے یہ نیت کرنی ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ ہم نے نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا، لوگ ایسے ہو گئے، تو فرمایا وہ خود تباہ ہو گیا۔ اس لیے قرآن پاک کی آیت ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنا تزکیہ نفس نہ پیش کیا کرو، میں جانتا ہوں کہ متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے۔ واہ واہ واہ۔ بہرحال حالات جو چل رہے ہیں، چاہے میں ہوں، آپ ہیں، یا کوئی بھی فرد ہے، مجموعی طور پر توبہ کی کمی ہے۔ جب تک ہمارا کنیکشن اور تعلق اللہ کی ذات سے نہیں ملے گا، نہیں بنے گا، اس وقت تک معاملہ حل نہیں ہوگا۔ تو سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ استغفار کریں، کیونکہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حیث لا یحتسب، کہ جو شخص بھی یا جو امت، جو افراد استغفار کو لازم پکڑ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر تنگی، چاہے وہ کرونا کی صورت میں ہو، چاہے وہ اس سے بڑی وبا ہو، یہ اللہ کے محبوب کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تنگی سے نکالتے ہیں، ہر غم سے نجات عطا فرماتے ہیں، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، توبہ کے بارے میں ذرا مولانا بتائیے کہ توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ توفیق اگر مل جائے تو کیفیت کیا ہونی چاہیے اور ارادہ کیا ہونا چاہیے؟ توبہ میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دل میں ندامت ہو۔ توبہ کہتے ہیں یو ٹرن لینے والے کو، کہ میں جس سمت پہ جا رہا ہوں، رب اللہ اور اس کے محبوب کی نافرمانی میں، اس سے میں یو ٹرن لے لوں، واپسی کر لوں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جو میں نے اللہ کے حقوق میں یا حقوق العباد میں کوئی کوتاہی جو کی ہے، اس کی دلی طور پر ندامت اور آئندہ وہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور اس کی کیفیت پھر اللہ پاک یہ عطا فرماتے ہیں یرق قلبہ وتقصر دموعہ، اللہ رقت قلبی اور آنکھوں کے اندر نمی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ توبہ کی مقبول ہونے کی، بلکہ کسی بھی عمل کے مقبول ہونے کی یہ علامت ہے کہ جس بندے کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور اس کے دل کے اندر نرمی آ جائے اور آنکھوں کے اندر نمی آ جائے، یہ دو تین بنیادی چیزیں ہیں۔ جس کو یہ میسر آ جائے، روزہ رکھ کر، صدقہ خیرات دے کر، حج عمرہ کر کے، کوئی بھی نیک عمل کر کے، اگر یہ توبہ کے نفل پڑھ رہے ہیں یا استغفار کر رہا ہے کوئی بھی شخص، یہ کیفیت اگر نصیب نہیں ہو رہی تو اس کیفیت کو ہم نے حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حضور درخواست کرنی ہے کہ آنکھوں میں نمی، دل میں نرمی، اور ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ توبہ کی بنیادی، جیسے ہر چیز کو شبیر میں پرکھنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ یہ چیز خالص ہے یا ملاوٹ والی ہے، ایسے ہی توبہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی ہے تو اس کی یہ علامات یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں ملتی ہیں کہ آنکھوں میں نمی، دل میں نرمی، اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو یہ سمجھ لے کہ اس کی توبہ بھی اور اس کا ہر عمل قبول ہو رہا ہے۔ بہت خوب۔ اچھا یہ بتائیے کہ کوئی شخص برا عمل کیے جا رہا ہے، اسے توبہ کی توفیق نہیں آ رہی، تو اب اس کا کوئی قصور ہے اس میں کہ وہ توفیق نہیں آ رہی، یا اس کا ہے قصور کہ وہ برا عمل کر رہا ہے؟ آپ بات کر رہے ہیں، مسجد میں جا رہا ہے تو بات ہو رہی ہے،
پڑوس میں کوئی سمجھا رہا ہے, کسی کا درد سن رہا ہے تو سمجھا رہا ہے, لیکن وہ نہیں سمجھ پا رہا. جب توفیق نہیں مل رہی تو اس شخص کے لیے پھر کیا حکم ہوگا؟ جی دیکھیے حضرت گزارش یہ ہے کہ قرآن پاک کی صریح آیت ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. اگر آپ کو کوئی نیکی کی توفیق مل رہی ہے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف ہم کریں گے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ گناہ سرزد ہو رہا ہے, توبہ کی توفیق نہیں مل رہی, گناہوں کی دلدل میں گھستا جا رہا ہے, یہ اس کے نفس کی شرارت ہے, اس کے گناہوں کی نحوست ہے. ورنہ جو بھی برائی کرنے والا ہوگا وہ یہ کہنا شروع ہو جائے گا یہ تو اللہ کو منظور ایسے تھا. نہیں, اس کا فائدہ کلیہ بتا دیا کہ نہیں, اللہ کو یہ منظور نہیں تھا, یہ تمہارے نفس کو منظور تھا اور تمہارے نفس کی یہ شرارت ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ رونا نہ آئے تو رونے والی صورت بنا لیا کرو. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ نیک لوگوں کی سنگت, نیک لوگوں کی صحبت یہ ضرور اختیار کرو. کبیر بھائی پورے قرآن پاک میں 11 مرتبہ حسرت کا لفظ آیا ہے کہ کل قیامت کے دن لوگ جو حسرت کریں گے کاش کہ میں شرک نہ کرتا, کاش میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر لیتا. صحیح. لیکن ڈبل حسرت کہ کل قیامت میں حسرت بھی حسرت کرے گی, یہ قرآن پاک میں صرف 1 مرتبہ آیا ہے. صحیح. اور وہ موقع کون سا ہے کہ انسان کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. یہ جو بری سنگت ہے, بری صحبت ہے, وہ سارے فساد کی جڑ ہے. آپ کی جو انسان کو تباہ کرتی ہے. میرا آپ کی دعاؤں سے پورے پاکستان کی جیل خانہ جات میں جانا ہوتا ہے تو میں قیدیوں سے 2 سوال ضرور کرتا ہوں, اپنے بھائیوں سے, وہ ہمارے بھائی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ بھی رحم فرمائے, ہمارے حال پہ بھی رحم فرمائے. 2 سوال میں ضرور کرتا ہوں. پہلی بات یہ کہ بری سنگت کی وجہ سے, برے دوستوں کی وجہ سے اندر کون کون آیا ہے, تو اکثریت ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں. اللہ اللہ. اور دوسرے نمبر پہ غصے کی وجہ سے اندر کون ہے, تو اس میں بھی اکثریت ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ 2 ناسور ہیں جس نے ہمیں تباہ کیا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ مولانا عمران بشیر صاحب ہمارے ساتھ رہے. بہت ہی کارآمد اور مفید باتیں آپ نے بتائی. ملاقات ہوتی ہے آپ سے مختصر سے وقفے کے بعد.